السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئینہ ابصار جب ایز اے چینل شروع کیا تھا تو شروع میں 20-30 ہزار تک لوگوں نے دیکھنا اور اس کے ساتھ ہزاروں ہی میں جو ہے وہ انگیج ہوتے تھے اور سینکڑوں میں اس پہ کمنٹس کیے جاتے تھے، اور وہ کمنٹس زیادہ تر یعنی جو احمدی آڈینس ہے ان کو چھوڑ کے جو نان احمدی آڈینس تھی ان کا طریقہ کار یہی ہوا کرتا تھا کہ آئے اور بسم اللہ کر کے، تو وہ جو ان کی بسم اللہ ہے تو بس وہ شروع ہو گئے اور بد زبانی پہ جا کے منتج ہوئے۔ اپنی طرف سے وہ فلسفیکل انداز سے اور بڑا سوال بھی اٹھاتے تھے، لیکن بدنیتی چوتھے فکرے سے ہی اس میں اوور لیپ کر جاتی تھی۔ تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرکت ہے اور اس کے پیچھے کچھ پوچھنا درکار نہیں بلکہ صرف گند اچھالنا اور اعتراض بھی نہیں بلکہ رقیق حملہ کرنا مقصد ہے، تو جب یہی کچھ ہو تو اس کا بندہ جواب کیا دے؟ دوسری بات یہ بھی پیش نظر رہتی تھی اور رہتی ہے کہ ہر ارریلیونٹ قسم کی جو واہیاتی ہے اس پہ اسی سطح پہ اتر کے تو اس میں انگیج ہونے کے بعد آپ کا اپنا سفر کھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ جو حکمت عملی کہیں یا پالیسی کہیں یا طرز عمل کہیں، یہ طرز عمل اگر آپ پچھلی 130 سال کی جماعت احمدیہ کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری کو مختلف ادوار میں جائزہ لیں تو اجتماعی طور پر یہی طرز عمل جماعت احمدیہ نے اڈاپٹ کیے رکھا، اور جب اس سے آپ کسب فیض کرتے ہیں تو انفرادی طور پر بھی لامحالہ وہی آپ کے اندر رویہ اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے لیول پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور میں اس میں سے کوئی مستثنا نہیں ہوں۔ جب اسی سسٹم کے اندر اور اسی ماحول کے اندر پلے بڑھے تو نیچرلی ہر جگہ پر رک کے وہ جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر دل خوش کن حیرت ہوئی آج میں نے جب یہ ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا اپنا کمنٹس میں، تو کوئی صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام سید سنز کے نام سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہوگا اس پہ یوٹیوب پہ، انہوں نے کمنٹ کیا اور میں نے اس کمنٹ کا ان کو جواب بھی دے دیا۔ نارملی میں جواب دیتا ہی نہیں کہ میں آپ کے یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا آپ کو، اور پھر اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیا کہ آج میں پہلے ان کے جو انہوں نے سوال اٹھائے تھے وہ دہرا دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں مسٹر بھٹی، there are some questions. Number 1, can you tell the public as to when this religion came before public؟ مطلب مفہوم ان کا یہ ہے، ظاہر ہے اس میں انگریزی کو چھوڑیں، وہ جس طرح کی بھی ہوتی ہے سب کی اپنے اپنے انداز کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے کچھ سوال ہیں، مجھے مخاطب کر کے کہا ہے۔ پہلا تو یہ کہ کیا پبلک کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے والا احمدیت جو ہے یہ ریلیجن کب پبلک کے سامنے پیش کیا گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ہو مینوفیکچرڈ احمدیت، مرزائی اینڈ قادیانی؟ تیسرا ہے آن وٹ ٹائم دس واز پٹ بیفور پبلک، یہ وہ پہلے سوال کو ہی انہوں نے ریپیٹ کیا ہے۔ اور چوتھا ہے وین اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، واز اٹ نیسیسری ٹو اشر احمدیت، قادیانیت، مرزائی، لاہوری بیفور دا سوسائٹی؟ مطلب یہ کہ کیا، اب میں اس کا ساتھ ان کے مفہوم بتا دیتا ہوں کہ تیسرے نمبر پر تو انہوں نے اس کا ٹائم پوچھا ہے، اور چوتھے پہ یہ پوچھا ہے کہ کیا جب اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اس کے ہوتے ہوئے احمدیت، قادیانیت، مرزائیوں کو، لاہوری کو کیا ضرورت تھی پیش کرنے کی؟ مطلب یہ ہے ان کا سوال، ان کے سوالات۔
جو کمپلیمنٹ ان کو میں جس بات پہ دے رہا تھا وہ میں نے سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، دستور تھا، انداز تھا کہ جب لمبے عرصے کے بعد بارش، خشک سالی کے بعد، یا جب بھی کوئی پہلی پھوار پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موسم میں جو شدید گرمی اور حبس اور اس کا ہو، تو اس میں جب بارش کے قطرے گرنا شروع ہوتے تو پہلا قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر لیا کرتے تھے، خدا تعالیٰ کی رحمت کا اور تشکر کے طور پر۔ تو ایک دفعہ ڈی سی جھنگ نے، اطہر طاہر تھے غالباً وہ، انہوں نے جماعت احمدیہ کو درخواست کرنے پر اجازت دے دی اجتماع منعقد کرنے کی، تو اس پہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع مرزا طاہر احمد صاحب، چوتھے امام جماعت احمدیہ، انہوں نے یہی حدیث یا یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوٹ کر کے فرمایا کہ اگرچہ یہ جو اجازت ہے یہ عدل کے بھی پورے تقاضے نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس افسر نے ایک جائز اور حق ادا کرنے کا انیشیٹو لیا ہے، تو ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں۔ میں وہیں سے وہی طرز گفتگو جو ہے اس سے فیض پاتے ہوئے یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو 4 سوال اٹھائے ہیں، بینگ اے نان احمدی، اگر وہ ظاہر ہے لگ رہا ہے کہ وہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہوگا، تو بینگ اے نان احمدی انہوں نے ممکنہ حد تک جو بھی ایڈریس کرنے کا وقار یا تہذیب ہے اس کو ملحوظ رکھ کے تو 4 سوال سامنے رکھ دیے ان کو۔ نیچرلی یہ جس پروگرام پہ انہوں نے کیا ہے وہ پچھلا پروگرام جو تھا 7 ستمبر کے حوالے سے جو میں نے تفصیلی گفتگو کل کی تھی، یہ اسی کے کمنٹس میں تھا۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انہوں نے وہ گفتگو سنی اور اس گفتگو نے ان کو ذہنی، جذباتی، کیفیاتی سطح پہ انگیج کیا، اور اس انگیج ہونے میں انہیں کوئی بہت زیادہ جیسے آؤٹ آف وے اور تہذیب سے ہٹ کے اٹھائے گئے سوالات وہاں محسوس نہیں ہوئے، لیکن بہیں ہمہ جس ماحول میں وہ بڑے ہوئے ہیں اس ماحول میں ان کو جو چارٹ لگائی ہوئی گئی تھی علمی طور پر، اعتقادی طور پر، اس میں تو یہی اسی طرح کے عقائد ہیں نا جو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر کے پھر اس کو وائڈ سپریڈ لیول پر پھیلایا جانا، اور پھر اس میں حکومتی اور ریاستی سرپرستی میں انہی غلط عقائد کو جو جماعت احمدیہ کے بالکل وہ عقائد نہیں ہوتے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جماعت احمدیہ کے اوپر ہر روز سوال اٹھائے جاتے ہیں میڈیا کے اندر، لیکن اندھوں نے بازار لوٹا ہوا ہے کہ جواب دینے کا رستہ بند ہے۔ بڑے اسکالرلی انداز سے سوال اٹھائیں گے، بہت دانشورانہ انداز میں کالم لکھیں گے، سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہوگا، لیکن ان اخباروں کے دروازے بند ہیں کہ جواب میں وہیں پہ بسنے والا کوئی احمدی ان کو جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس میں کسی یعنی کوئی طبقے کی یا کسی ایک آدھ شخص کے اوپر یہ قید نہیں ہے کہ فلاں کرتے ہیں اور فلاں نہیں کرتے، سارے اسی انداز کے ہیں، حصہ رسدی اور اپنے اپنے مدارج پر۔ جو جائز صحافتی اور ڈائلاگ اور مکالمے کی فضا کا حق ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑے متھے پہ آنکھیں رکھ کے اس کا انکار کیا جاتا ہے احمدیوں کے لیے۔ ان کے سوالات کی طرف میں واپس آنے سے پہلے بتا دوں کہ پریکٹیکلی ایسا ہوا، ابھی حامد میر بڑے مشہور ہیں نا کہ جی وہ بڑے اینکر، تو جو ہم بڑا آؤٹ آف باکس جا کے تو سٹینڈ لینے والے صحافی، یہ جس وقت روزنامہ اوصاف کے ایڈیٹر ہوتے تھے تو وہاں پر ایک احمدیت سے منحرف کوئی انہوں نے پے رول پہ لیے یا ویسے اپنے انگلیوں پہ ان کو سدھایا، کوئی پروفیسر صاحب تھے جیلم کے، اور انہوں نے
آج آ کے وہ جماعت احمدیہ کے مالی نظام پر ایک کالم لکھ دیا. میں ان دنوں اوصاف ہی میں بھی کالم لکھتا تھا. مظہر برلاس سے ہوتے تھے اس کے انچارج میگزین ایڈیٹر. اب یہ آج میں نے پچھلے دنوں جو عمران خان نے تقریر کی تھی اور جس میں وہ ایاز امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ میں بلکہ ایاز امیر نے تقریر کی تھی، عمران خان سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کافی دیکھ رہے تھے کہ جی بڑی دبنگ باتیں ہو رہی ہیں. عمران ریاض بھی بیٹھا ہے اور مظہر برلاس اور ایاز امیر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ رجسٹر یہ کروایا جا رہا تھا کہ یہ وہ صحافی ہیں کہ جو جیسے بھی حالات ہوں وہ اپنے ضمیر کی آواز اور حق سچ کی آواز کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور وہ جناب پیچھے نہیں ہٹتے، اور جناب کپڑے پھڑوا لیے اور پچھلی عمر میں بستی کروا لی، لیکن انہوں نے کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کیا. یہی حال حامد میر کا ہے، یہی حال حصہ رسدی ندیم ملک کا ہے. گنتے جائیں جن کے نام لینے ہیں لیتے چلے جائیں. بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو کرنے والی بات ہے اگر وہ کر نہیں سکتے تو پھر وہ ذکر بھی نہیں کرتے. جیسے نظم سیٹھی ہے، وہ ایکڈیمیکلی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے جس طرح ان کی چڑیا ہر طرف گھومتی رہتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں فلاں بات کرنے کے دانے میرے گھر میں نہیں ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ وہ جماعت احمدیہ پر مثبت یا منفی کسی طرح کی بھی بات کرنے سے ویسے ہی گریز کرتے ہیں. یہی حال وسعت اللہ خان کا، مبشر زیدی اور زرار کھوڑو کا ہے کہ وہ جھوٹ ان سے بولا نہیں جاتا، غلط بیانی ان سے ہوتی نہیں ہے، اور جو کہنے کی بات ہے اس کا ان کی ظاہر ہے ادارہ بیچارہ کتنا کو ان کا بار سہے گا. تو جس حد تک وہ کرتے ہیں وہ اس طرح مطلب 2-4-10 لائنیں جتنی ممکن ہیں وہ کہہ کے، لیکن ظلم کرنے کی طرف وہ نہیں بڑھتے. کیوں کہ انہوں نے ابھی تک قلم اور الفاظ بیچنے کی روٹی نہیں کھائی، لہٰذا وہ اس سے دائیں بائیں سے گزر جاتے ہیں جب تک ممکن ہو. ہاں جب ننگی چٹی بہت ہی زیادہ، لفظ تو بڑا سخت آ رہا تھا لیکن بہرحال واہیاتی سرزد ہو ہی جائے کہیں ظلم کی، مطلب ایسا جو آنکھیں چبھانے والا، وہ پھر 2-4 جملے کہہ دیتے ہیں. اس ماحول میں یہ صاحب، چونکہ ان کا نام نہیں ہے، سید صاحب ہی ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا سید صاحب، سید سنز لکھا ہوا ہے ان کے اس میں. تو یہ سید صاحب جو ہیں وہ اس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں. پہلا سوال، کین یو ٹیل دا پبلک ایز وین دس ریلیجن کیم بیفور پبلک، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مذہب کب مارز وجود میں آیا. جناب آفیشلی 1899 میں 1889 میں پہلی دفعہ بانی جماعت احمدیہ نے لدھیانہ کے مقام پر بیعت لی اور جماعت کی بنیاد 23 مارچ 1899 کو پڑی. جس وقت یہ بنیاد پڑی تھی وہ آپ کے جو مینٹرز ہیں یا جن کی بدقسمتیوں کا اب اثر آپ کے اوپر آتا ہے، انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ انگریز کی حکومت تھی اور انگریز نے یہ پودا لگایا تھا. یہ وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ انگریز کا پوری دنیا میں جو ریلیجن تھا، اور عیسائیت جو انگریزوں کا سرکاری یا آفیشل یا مین سٹریم مذہب کہلاتا ہے اور تھا، اس مذہب کے بنیادی اس کے عقائد کی یا اس کی پوری فلسفی کی، یا یوں کہیں کہ اس کی عیسائیت کی ساری عمارت حیات عیسیٰ کے عقیدے پر کھڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر موجود ہیں. اور دوسرا کفارے کا دوسرا ستون ہے ان کا مضبوط ترین، کہ حضرت عیسیٰ نے گناہگار انسانوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ کا بیٹا زمین پر بھیج کے اس کو سولی چڑھا دیا گیا، صلیب دے دیا گیا تاکہ انسانوں کو گناہ بخشے جا سکیں. ان دو عقائد کا تھارو اکیڈیمک ریبٹل اور ہر سطح پہ اس کو کاؤنٹر کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ بالکل لغو اور بیہودہ اور فضول عقیدہ ہے. اور نہ صرف یہ عقیدہ انجیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف سے تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر قرآن شریف کے ہی
آرگومنٹ کو عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کہاں سے مانیں گے؟ ان کو ثابت کر کے دیا کہ انجیل بھی اس عقیدے کی انکاری ہے، اور انسانی فطرت اس عقیدے کی انکاری ہے، انسانی جو دنیا میں جیسے چلن نظر آتے ہیں وہ چلن بتاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، زید کی جگہ بکر کو پھانسی نہیں دیا جا سکتا، اور خدا تعالیٰ قرآن شریف نے فرما دیا ہے کہ وہ بیوی اور بیٹوں اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ لہٰذا اس مذہب کی حقیقی بیخکنی کرنا اور صلیبی عقیدے کو یکسر الصلیب کے طور پر جو آنے والے امام مہدی کے کاموں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ جب میرا مہدی آئے گا تو اس کے یہ مین کام ہوں گے کہ ایک تو وہ صلیب توڑے گا اور دوسرا خنزیر کو قتل کرے گا۔ اب اس کی تفصیلی تشریحات کہ کیا وہ بندوقیں لے کے تو جنگلوں میں نکل جائے گا اور سور مارتا پھرے گا، یہ مراد ہے، یا خنزیری صفات کا کلا کما انسانی معاشرت میں سے ہے؟ اور اسی طرح سے صلیب کو گوڈے پہ رکھ کے جیسے گنا توڑا جاتا ہے وہ اس طرح توڑنی ہے کڑک کر کے، یا صلیبی عقائد کو توڑ کے دکھانا ہے؟ یہ صلیب جس مذہب کا نشان ہے اس مذہب کے عقائد کی جو غلطی ہے اس کو واضح کر کے اور اس پہ حجت تمام کرنی ہے۔ تو احمدیوں کے نزدیک جو تشریح بنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے اس فرمان کی، وہ یہی بنتی تھی، اور ہم نے اسی کو سبسکرائب کیا، اور یہ کام بانی جماعت احمدیہ نے بھی کیا، یہ کام ان کے خلفاء کے زمانوں میں بھی ہوا، اور یہ آج تک ہو رہا ہے۔ تو جناب انگریز کی حکومت اس وقت ضرور تھی بر صغیر پاک و ہند میں، لیکن یہ جو فلسفی آپ کو گھڑ کے بتائی جا رہی ہے کہ جی وہ انگریز کی حکومت تھی اور اس نے پھر میں نے تو اس میں ظاہر ہے سارا دن یہی خرافات سنتے ہوئے گزرتا ہے، اور 40-50 سال سے سن رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ وہ کہتے تھے اچھا اس نے جو نبی اپنا دعویٰ نبوت کا کروا دیا انگریز نے ان سے، مرزا صاحب سے، وجہ کیا تھی؟ جی ان کو مسلمانوں کو کمزور کرنا اور ان میں پھوٹ ڈلوانا۔ کسی ڈنگر دے مجلس دے وچ جڑے بالکل جہلاس ہیں انہوں نے آکھیا کتا تہاڈا کن لے گیا، جو بھج گئے سارے ڈنگوری لے کے کتے دے پیچھے، کن کسے نہیں ویکھیا۔ تو آپ لوگوں نے اب 125 سال گزر گئے، اب ذرا تحمل سے بیٹھ کے کان بھی دیکھ لیں آپ اپنا۔ یہ تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ انگریز جو ہے وہ کتا کان لے گیا کے تحت اس نے کھڑا کر دیا تھا، اور آپ بھاگ بھی کھڑے ہوئے اپنے ملوانوں کے ساتھ۔ لیکن اب بیٹھ کے ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو آپ کے کان وہیں پہ موجود ہے۔ ہوا کیا؟ جس وقت انگریز نے مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے، پھوٹ ڈلوانے اور ان کا بیڑا گرک کرنے کے لیے یہ کام کیا بر صغیر پاک و ہند میں، اس کے بعد سے جتنی آپ کے اسلامک دھڑے تھے جو آج بھی اسلامک ہی سمجھے جاتے ہیں، ان میں کتنی تفریق پیدا ہوئی پہلے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ بانی دیوبند اور جو اس وقت کا ندوۃ العلماء تھا انڈیا کا، اس ندوے سے شروع ہونے والے آج کتنی تفریقوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس قاسم نانوتوی کی بنیاد رکھی ہوئی دیوبند میں سے اب دیوبندی پاکستان بر صغیر یعنی دونوں طرف ہندوستان میں اور پاکستان میں کتنے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت کے جو محمد حسین بٹالوی والے اہل حدیث تھے، جو نہ 3 چوں نہ 13 چوں نہ ٹوکرے والے 12 چوں، کبھی وہ ادھر مل جاتے تھے کبھی جا کے ادھر، کبھی وہ مرزا صاحب کی شکایت کرتے تھے کہ یہ فتنہ پرداز ہے انگریز کے خلاف، باقاعدہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ بانی جماعت احمدیہ کے خلاف انگریز کو یہ چٹھیاں لکھنے والے اہل حدیث کے سرغنے اور گرو گھنٹال ہوتے تھے، جو یہ لکھتے تھے کہ ملکہ معظم کی جو حکومت ہے اس کو اس فتنے سے بڑا سخت خطرہ ہے، جو جب آپ کی طرف منہ کر کے مسجدوں میں وہ جھوٹ بولتے تھے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، تو وہ کہتے تھے اس کو انگریز نے کھڑا کیا۔ اگر انگریز نے کھڑا کیا تھا تو انگریز کو پھر یہ خط لکھ کے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ آپ کے جڑیں کاٹنے کا فتنہ پیدا ہو گیا قادیان میں۔
پھر وہی ابو العلا مودودی جو اس وقت جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں، ان کے بعد انگریزوں کا ابھی بعد میں آتے ہیں، اسی بر صغیر پاک و ہند میں اس جماعت اسلامی میں سے کتنی جماعت اسلامیہ نہیں نکلی؟ ڈاکٹر اسرار والی اسی سے نکلی، علامہ جاوید غامدی اسی سے نکلے اور ان کے پیروکار۔ جماعت اسلامی کے کتنے دھڑے اس میں سے اس کے بعد ڈرائیو ہوئے، اور احمدیت کے صرف ایک تقسیم آپ کے سامنے ہے، وہی لاہوری فرقے والی، اور جو اسی وقت ہو گئی، اور اس کی ایک ذوقی تشریح مولانا سلطان محمود انور ہوتے تھے جماعت احمدیہ میں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مرحوم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک خطبے میں یہ بات، وہاں ربوہ میں جب وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کی ایسی زبردست ذوقی نقطہ اٹھایا کہ میرے لیے بھی وہ نیا تھا، وہ آج تک نیا ہی چلتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی وفات کے بعد اور خلافت اولیٰ میں 5-6 سال کے اندر یہ سر اٹھایا، دب گیا، اور خلیفۃ المسیح ثانی کے انتخاب کے بعد وہ لاہوری الگ ہو گئے۔ جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جماعت کتنے دھڑوں میں تقسیم ہوئی، یعنی جماعت احمدیہ قادیان یا جماعت احمدیہ مین جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہی خلافت کے تابع جو مباین کی جماعت ہے، وہ اسی طرح چلتی آئی، اور وہ جو ایک دھڑا الگ ہوا تو مولوی صاحب کہتے ہیں اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کا پہلو رکھا ہوا تھا کہ عام غیر احمدی شرفاء سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب دی تعلیم تو بڑی زبردست ہے، مرزا صاحب کے جماعت تو بڑی با اخلاق ہے، مرزا صاحب کے عقائد تو بڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہیں، ہم بالکل مان لیتے، لیکن اگر انہوں نے دعویٰ نبوت نہ کیا ہوتا، نبی نہ ہوتے تو پھر ٹھیک تھا۔ تو مولوی سلطان محمود انور صاحب کہتے ہیں کہ یہ لاہوری حصہ جو اللہ تعالیٰ نے الگ ہونے دیا اور اب رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح کے جو شرفاء ہیں ان کے اوپر حجت تمام کرنے کا ہے کہ اچھا تم اس وجہ سے باقی ساری باتیں تو عقائد مانتے ہو، تم نے ہو جانا تھا، اگر تم اس بات میں سچے تھے تو پھر لاہوری کیوں نہیں ہو گئے؟ لاہوری جو کہتے تھے انہوں نے نبوت والے حصے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تم لوگوں کا زندگی بھر لاہوری نہ ہونا بھی بتاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے، تم اپنے ذاتی زمینی مفادات کو آسمانی اور اخروی مفادات کے اوپر فوقیت دیتے تھے، اتنی سی بات تھی۔ تو چنانچہ اس کے بعد جماعت احمدیہ اسی طرح گرو کرتی رہی، اس کے درجہ بدرجہ ادواری جائزہ بعد میں لے لیتے ہیں۔ انگریز چلا گیا 47 میں واپس بٹوارہ کروا کے، اس کے بعد یعنی فتنہ تو اس نے رکھا تھا ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور قائم رکھنے کے لیے بذریعہ مرزا غلام احمد قادیانی تقسیم پھر ہو گئی۔ باؤنڈری کمیشن کی جو وکالتیں ہیں پاکستان کی طرف سے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک صحابی اور پیروکار کر رہے ہیں، سر ظفر اللہ خان۔ تو وہ انڈیا کو انٹیکٹ رکھنا اور پھر ان کو اپنی سلطنت کا اس پہ سورج نہ غروب ہونے دینا، وہ مقصد تو انگریز کو حاصل نہ ہوا، انگریز بہرحال پاؤں سمیٹ کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جو باقی ممالک کی طرف آپ آئیں تو ایران نے اور عراق نے جو طویل مہلک جنگ لڑی اور جس میں بیڑا غرق کر دیا یہ دونوں نے ایک دوسرے کا، وہ پھوٹ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان دونوں میں ڈالی تھی۔ جب یہ فتنہ اور جماعت احمدیہ قائم ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ آپ کے اندر افتراق کی روح پھونک دے اور آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور آپ کا بیڑا غرق کر دے اور اسلام کی دشمنی میں اپنا کردار ادا کرے، انگریز کے کہنے پر، خدا نے تو قائم نہیں کیا تھا آپ کے بقول۔ انگریز کا خدا مار دیا، انگریز کا کفارے کے عقیدے کو باطل ثابت کیا، اور انگریز واپس چلا گیا تو جماعت احمدیہ اس کے پیچھے وہیں پہ امریکہ میں بھی پہنچ گئی اسی زمانے میں، اور پھر برطانیہ میں بھی پہنچ گئی 1924-26 میں، اور جرمنی میں بھی جا کے درخواست دی کہ ہمیں یہاں پہ بھی مشن ہاؤس کھولنا ہے۔ تو یہ سارے مطلب وہ پھیلاؤ ان کا اسی طرح جاری رہا۔
لیکن ان دا مین وائل جو آپ کی اسلامی مملکتیں تھیں، ظاہر شاہ تک افغانستان ٹھیک ٹھاک چلتا آ رہا تھا، اس میں احمدیوں پر ظلم بھی ہو چکے تھے بڑے ہائی پروفائل. اس کے بعد اس پوری ظاہر شاہ کی جو سلطنت تھی افغانستان والی، اس کا آج والا حال جو ہے وہ احمدیوں نے کیا ہے. پھر آپ کے سارے معاشرے کو اچھے بھلے انسانی طبقے سے جہادیوں میں کنورٹ احمدیوں نے کر کے دیا. آپ خود ہوئے ہیں، آپ کے ملوانوں نے کر کے دیا، اکوڑا خٹک والے مدرسوں نے کیا ہے، سمیع الحق نے کیا ہے، اور فضل الرحمان نے کیا ہے، طاہر اشرفی نے کیا ہے، اور یہ ابتسام اللہ ظہیر کے بچوں نے کیا. اور کون ہے جو آپ میں پھوٹ ڈال رہے ہیں؟ احمدی پیدا کیے گئے تھے آپ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. احمدی جو ہے وہ انٹیکٹ رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس طرح سے کچھ نہیں کہتے، اپنی نسلوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے معاشرے کی صحت اور اپنے معاشرے کی سینس آف سیکیورٹی اور ان کے جو بھی ممکنہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ رکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ طاہر اشرفی والا اور یہ احسان اللہ ظہیر کے بچوں والا گروپ اور یہ طاہر القادری والی منہاج القرآن اور اس کے بعد علامہ جاوید غامدی والی موومنٹ، اس کے بعد آپ نے فضل الرحمان درخواستی اور فضل الرحمان دوسرا حمداللہ والی گروپ، اور پھر ادھر جو بلوچستان والے ملوانوں کا گروپ، پھر طالبان، پھر مفتی وہ جو تھا نیک محمد، یہ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ والی گروپ، سوات والے، یہ سارے جماعت احمدیہ نے آپ کو تو بنا کے دی ہیں. پھر یہ کشمیر کے لیے جو آپ نے سارے کا سارا جو اہل حدیثوں والا ٹولہ اکٹھے کیا رکھا تھا اور آپ ان کو جیل میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ڈیپ سٹیٹ والی چالیں چلنے والی مسلمانیت ہے، یہ احمدیوں نے آپ کو بنا کے دی تھی. آپ کے ملوانے آپ سے جھوٹ بول کے پھر آپ کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں اور آپ اندھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے تو شروع میں بتا دیا کہ 1899 میں 23 مارچ کو مرزا صاحب نے اذن الہی سے یہ اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی. آپ کہتے ہیں اذن الہی کون سا، وہ اس کو الہام کہاں سے ہو گیا، ان کو وہی کہاں سے ہوگی؟ آپ بتائیں جس بھی نبی نے پہلی دفعہ کسی جماعت کی بنیاد ڈالی ہے اس کی الہام اور وحی کا گواہ کون ہے؟ کتنے لوگوں نے اسٹامپ پیپر پہ کہاں سے اس کی جو سنداتے سفارش پہ اللہ تعالیٰ سے سائن ہو کے آتی ہیں؟ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خدا کسی ایک انسان کو چنتا ہے اور وہ زمین پر ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک جماعت قائم کرتا ہے، اور اس جماعت کی مخالفت میں لوگ درندوں سے بدتر ہو جاتے ہیں اور ان کے حالات کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ پریویل کر سکیں. جتنی دنیا کی دانشوریاں ہیں وہ ساری یہ فتویٰ دیتی ہیں کہ یہ نہیں بچ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ ترقی کرتے جاتے ہیں اور ان کے مخالفین تنزل کا شکار ہوتے جاتے ہیں. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی یہی ہوا، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی یہی ہوا، حضرت نوح کے دور میں بھی یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، آج بھی وہی ہو رہا ہے. اس لیے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میرا جائزہ لینا ہے، میرے اوپر گفتگو کرنی ہے تو منہاج نبوت کے اوپر بات کرو، اس بنیاد پر میرے ساتھ آ کے گفتگو کرو، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. پھر یہاں تک فرمایا کہ میں ان درس نظامی کے اور اس طرح کے جو آپ کے آج کے جن کو تم علماء مانتے ہو ان کی تشریحوں اور ان کے فتووں اور ان کی درسوں میں جو حفظ کرائے جاتے ہیں سلیبس، میں میری تحریریں اور میرا علم الکلام ان کا محتاج نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل بنا کے بھیجا ہے. میں تمہاری غلطیوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، نہ کہ میں تم لوگوں کے غلط عقائد میں سے اپنے لیے سندے کیسے تلاش کرتا پھروں. یہ تھا عقیدہ مرزا صاحب کا، یہی عقیدہ ہے آج بھی جماعت احمدیہ کا. انگریز واپس چلا گیا فلسطین، اس کے بعد لیبیا، بہت بعد، ابھی پچھلے ایک آدھ دہائی پہلے کی بات ہے. ہستا بستا مسلمان ملک ختم. کس نے کر کے دیا آپ کو؟
عراق کا جو حشر ہو چکا ہے کس نے کر کے دیا ہے آپ کو؟ لبنان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے کس نے کر کے دیا ہے آپ کو؟ مصر کا جو حال ہے کہ 10 لاکھ وہاں سے سیریا سے جو ریفیوجیز آئے ہیں شام سے، جماعت احمدیہ لے کے آئی ہے۔ یہ سوال سارے جو ہیں مجھ سے تو آپ نے 4 کر لی ہیں، مجھے آپ کے سوال پوچھنے پہ کوئی افسوس نہیں۔ آپ نے تمیز سے سوال پوچھا ہے، آپ کو بتایا ہی اسی طرح گیا ہے۔ تو آپ سید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے فہم و فراست کو ترقی دے اور آپ میں تقوی کی روح خود اتارے، فضل کرے آپ پہ۔ لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اوپر یہ الزام ہے اور آپ کے مولویوں نے گھڑ کے دیا ہے، اور یہ الزام اس لیے اپنے پاکستان کی حد تک اپنی جگہ بنا چکے ہیں کہ وہاں جواب نہیں دیا جا سکتا۔ وہاں وہ ماحول ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ جواب دینے پہ پابندی ہے، کتابیں ضبط ہو چکی ہیں، جماعت احمدیہ اپنے افراد جماعت کی تربیت کے لیے کوئی پبلیکیشن نہیں چھاپ سکتی۔ وہاں پر جس کا دل چاہتا ہے وہ سڑکیں بلاک کر کے اپنی ریلیاں اور اجتماع کرتے پھریں، اور اس کے بعد رائے ونڈیوں کا وہاں سے جس ایریے میں ان کا اجتماع ہوتا ہے وہاں سے 2 مہینے گزرا نہیں جاتا بدبو کی وجہ سے، اور پبلک ایریاز میں وہ یہ کرتے پھریں، اس کی سب کو اجازت ہے۔ لیکن وہ جو ایک سینسیبل اپروچ ٹورڈ ریلیجن تھی، وہ جو ریشنل اینڈ ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ آف دی اسکرپچرز تھی، وہ ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے تھرو ملی، اور ہم نے اسی لیے ان کو قبول کیا، ہمارے آباء و اجداد نے، اور آج ہم نے بھی۔ اور اب بھی مجھے پچھلے ہفتے ایک صاحب آ کے ملے ہیں آئرلینڈ سے، اور وہ ان سے لمبی نشست ہونے کے بعد انہوں نے کہا، اور میرے لیے بہرحال قابل رشک تھا، کہ پٹی صاحب میں سن 88 احمدی ہویا جی، اور میں سٹانچ جماعت اسلامی سے میرا تعلق تھا، اور میری ساری فیملی ابھی بھی نہیں ہے، اور وہ اور ان کے بیوی بچے اور ان کا گھرانہ 88 میں احمدی، جس وقت یعنی ضیاء اپنی پیک پہ تھا، اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، اس زمانے میں انہوں نے احمدیت قبول کی۔ کس بیک گراؤنڈ سے؟ جماعت اسلامی سے۔ اب میں آپ کو آخر پہ، بات زیادہ پھیل گئی ہے، میں اتنا بتا دوں کہ یہ آپ کے ہاں حال کیا ہے۔ ٹی آئی کالج ہے ربوہ میں، وہاں نیشنلائز ہو چکا ہوا تھا، سارا سٹاف اور سب کچھ غیر احمدی ہوتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگائے، اور احمدیوں کو ظاہر ہے ان کا مقصد ہی یہ تھا۔ تو وہاں پر ایک دفعہ کسی کلاس میں داخلے کا اشتہار چھپا ہوا تھا، تو ملتان والی سائڈ سے کوئی لڑکا آیا ہوا تھا، اس کو داخلہ نہ مل سکا کسی وجہ سے، غیر احمدی تھا۔ شام کے وقت وہ ٹرین جو تھی جو ادھر چناب جانی تھی وہ نکل گئی اس کی، اور اس کو باقی سمجھ نہ آئے کہ میں اب کیسے واپس پہنچوں، تو اس نے سوچا کہ رات رہ جاتا ہوں، ہستا بستا شہر ہے، چکر تو اس نے دن میں لگایا ہی ہوا تھا۔ تو میں ایوان محمود سے گیم کر کے تو میں جا رہا تھا گھر کی طرف، جب میں نے اس کو دیکھا تو ایسے، بلکہ اس نے مجھے روکا، تو میں نے کہا ہاں جی کیا؟ کہتے جی اتنے کوئی ہوٹل ہے، میں رات رہنی ہے۔ میں کہ جی اتنے ہوٹل تو کوئی نہیں، اتنے تو دار ضیافت ہے، وہ گیسٹ جماعت احمدیہ دا ایک ہوتا ہے، تو اسی باہروں آئے ہو احمدی نہیں۔ میں کہ جی اتنے تو پھر رات ہے، وہی ہے۔ انہوں نے آخیا جی وہ تو احمدیاں دا مرزائیاں دا، تو اتنے تو وہ میں نہیں رہنا، مینوں پتہ نہیں، میں احمدی نہیں ہوں، تو اس کے خیال میں تو پتہ نہیں مجھے وہاں پہ کیا ہو جائے گا۔ میں پھر دوسری صورت ہے، ہوں بڑا ہی بے وقت ٹائم ہے، تو آ جا میرے نال اتنے منجی میں ڈا دینا تینوں، تے روٹی کھا کے سو جائیں، سویرے دینے اٹھیا تے بس تے بہ کے لال پٹ ٹر جائیں کو، پھر بجی یہ سارا کچھ کہہ کے۔ تو اب میں اس بیچارے کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، مجھے اس کی شکل ابھی تک یاد ہے، نام مجھے نہیں پتا کون تھا وہ۔ تو رستے میں ایسے میں بھی اس کے ساتھ پیدل ہی چل پڑا، تو پتہ چل گیا کہ اچھا تسی بھی احمدی ہو؟ میں کہا میں بھی مرزائی ہوں، میں کہا جی میں بھی احمدی ہوں۔ اب وہ ملتان کا ختم نبوت کا گڑھ، راریوں کا گڑھ، وہاں پہ جتنا مرضی جھوٹ بولا جائے، کس نے روکنا ہے؟ بہرحال گھر جا کے تو میں بیٹھک میں اس کے لیے ایک چارپائی تھی، تو دوسری ظاہر میں اس کے لیے لے کے آ رہا تھا، تو ایک وہ دروازے سے جب ایسے میں چارپائی لے کے گزر رہا تھا، تو اس نے تکلفاً کہا میں تھانوں بڑی تکلیف دیتی ہے۔ میں کہا جی یہ تکلیف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو بڑی اوکھی لنگی ہے، کیونکہ مہمان نوازی دا حکم بھی انہیں ہی دیتا ہے، تو کرتے بھی وہی تھے۔
تو جب میں نے ایسے کہا رواجی اس کو جواب دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کہتا ہے اچھا بھائی جی تسی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے ہو؟ تو اس دن مجھے بہت پرانی بات ہے احساس ہوا کہ بڑا ظلم کیا ہے اس مولوی نے، اس بدبخت نے یہ تعلیم عام کی ہوئی ہے کہ احمدی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے۔ ظاہر ہے جب گستاخ رسول گھڑ کے اس نے پیش کیا ہے ہمیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو میرے عزیز بات اتنی سی ہے، پتہ نہیں آپ مجھ سے بڑے ہی ہوں گے ہو سکتا ہے یا کیا، لیکن سید صاحب گزارش اتنی ہے کہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبریوں کے مصداق عین اس ٹائم پر 14ویں صدی کے سر پر خود کھڑا کیا، اور اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ انہی عقائد پر عمل درآمد اور عمل پیرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ جماعت احمدیہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جماعت احمدیہ پانچوں نمازیں اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہی پڑھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا قرآن کریم بھی وہی ہے۔ وڑیچوں کا ایک دوست میرا کلاس فیلو تھا، وہ بھی کچھ عرصہ میرے ساتھ میرے گھر میں قیام رہا جب کالج میں تھے، تو وہ اپنا قرآن شریف وہ کہتا ہے صبح مطلب نماز بھی پڑھتا تھا، صبح تلاوت بھی کرتا تھا، اچھے گھرانے کے تھے، تو کہتا ہے میں قرآن شریف پڑھنا، میں کہتے وہ پیا ہی پڑھ لے، نہیں تے وہی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کھول کے دیکھ لو۔ خیر اس دن تو اس نے کھول کے شروع میں جو جانی پہچانی تھی نا الف لام میم سورہ بقرہ کا یہ ایک آدھ رکوع پڑھ کے رکھ دیا، پھر وہ سرگودا گیا تو پھر واپسی پہ قرآن شریف لے کے آیا اپنے گھر سے سرگودا سے۔ پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اس نے ادھر سے وہ پڑھتا ہے ادھر سے وہ پڑھتا ہے، کچھ ظاہر ہے اس نے جگہ جگہ سے بیچارے نے چیک کیا۔ آخر پہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو اسکرپٹ ہے قرآن شریف کا عربک ٹیکسٹ، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک بالکل وہی ہے، اور اس نے تسلی بھی اس کو ہوگی، پتہ بھی اسے چل گیا۔ فرق میں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ آسمان پہ کوئی نہیں چڑھایا، آپ نے چڑھایا ہے، اور قرآن شریف کے گریٹر جو حقیقی مفاہیم ہیں ان کے برخلاف چڑھایا ہے۔ اور اب تو ظاہر ہے بہت سے آپ کے اسکالرز، غامدی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ہے سارا سلسلہ، اور اس کہ ہم روز اس طرح کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو یہ چبھتی ہیں۔ اب آخری صرف بات ہے، پتہ نہیں آج کا پروگرام میں نے ٹائم نہیں دیکھا کتنا ہو گیا، لیکن ظاہر ہے آپ نے شرافت سے 4 سوال اٹھائے تھے۔ میں روز تو اس طرح کی گفتگو کرتا نہیں، اور عموماً جمعے والے دن میں پروگرام بھی نہیں کرتا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ اسی ترتیب سے میں عرض کر دوں کہ جی اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کے ہوتے ہوئے احمدیت کی کیا ضرورت تھی؟ جناب من سید صاحب، یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ آپ سے بنتا ہے، کیونکہ میرے تو آپ سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ جہاں پر بھی جب بھی یہ پروگرام سنیں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے آنے کے قائل ہیں، آسمان سے انہوں نے نازل ہونا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے آنے کی آخری زمانے میں خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے، اور صحیح مسلم اور صحاح ستہ کی وہ کتابیں جن میں آخری زمانے میں کسی کے آنے کا ذکر مل رہا ہے، جس کو شیعہ حضرات جو ہیں وہ امام غائب کے طور پر انتظار میں ہیں، اور آپ سارے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے طور پر منتظر ہیں، اور دنیا کے دیگر مذاہب بھی آخری زمانے پہ متفق ہیں کہ کسی نے آنا ہے۔ وہ سارے کے سارے اس زمانے میں جب علامتیں پوری ہو رہی ہیں تو باقی مذہبوں کو تو چھوڑ دیں، اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہی ہے نا جو آپ کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس آیت کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں عیسیٰ کے نازل ہونے کی آپ کے عقیدے کے مطابق خوشخبری کس لیے دی تھی، جب دین ہو ہی مکمل گیا ہے، جب کتاب آخری ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے آخری ہیں، خاتم النبیین کا آخری وہی رسول ہیں، اور آنا کسی نے نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرنے آئیں گے اور کیوں آئیں گے؟ فرق عزیز من صرف اتنا ہے
کہ ہم آج چکا ہوا کہنے کے مجرم ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اگر کسی کا آنا اس زمانے میں امت مسلمہ کے لیے زہر ہے تو آپ نے پھکے مار مار کے کھایا ہوا ہے ساروں نے، اور اگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ آج تک خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رحمت کے طور پر اور انعام کے طور پر دنیا میں آتے ہیں، تو ہم نے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کو خدا تعالیٰ کی رحمت اور انعام سمجھ کے قبول کیا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو عیسیٰ آئے گا اور وہ جو امام مہدی آئے گا 40 سال پہلے قیامت سے، وہ عذاب بن کے آئے گا، مصیبت بن کے آئے گا، کیونکہ نبوت اور خدا کے فرستادے کو تو آپ بہرحال رحمت نہیں مان رہے نا، تو وہ کیوں آئے گا جبکہ یہ اسلام فل کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ علی جا یہ کوڈ آف لائف پورے ہوتے ہیں، اسی کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں خود ہوں اور آخر پر عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن سوال اتنا ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ واقعی ضرورت کیا تھی جب یہ پورا کمپلیٹ ہے۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شریعت بالکل مکمل ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجدید دین اور اشاعت ہدایت کے لیے، اشاعت حق کے لیے یہ زمانہ مقدر کر رکھا تھا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے وسائل بھی دے دیے جس سے خدا تعالیٰ کا، قرآن کریم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام ہر زمانے اور کے لوگوں اور ہر خطے کے لوگوں تک گھر گھر ان کے ہاں پہنچ جائے، اور اس حجت تمام کرنے سے پہلے پہلے انسانوں پر قیامت نہیں آنی ہوتی۔ تو خدا تعالیٰ نے برپا کر دیا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے آج کی گفتگو کی، اور یہ ہماری نہیں ہے، یہ خود بانی جماعت احمدیہ نے بتائی تھی، کہ اگر تو میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک نقطہ یا شوشہ بھی منسوخ کروں یا زیادہ کروں اور 5 کی 6 یا 4 نمازیں بناؤں تو پھر تو کوئی انقباض ہو سکتا ہے۔ تو جبکہ ہمیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اسوہ اور تعلیم کے اوپر کاربند کیا ہے، حج بھی پاکستان سے ہم نہیں جا کے کر سکتے، باقی دنیا سے تو کرتے ہیں، ہمارے عقائد کا حصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ۔ اور بائی دی وے وہی کلمہ طیبہ جو ہے اس کی خاطر آپ لوگوں کو تو پڑھا پڑھایا مل گیا نا، ہمیں کلمہ طیبہ کی قیمت دینی پڑتی ہے، جان سے بھی، مال سے بھی، عزت سے بھی۔ تو یہ بنیادی فرق ہیں۔ خدا تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس زمانے کا انتخاب کیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش خبریاں دی ہوئی تھیں، اور وہ غلبہ اور اعلاء کلمۃ اللہ اور کلمۃ الاسلام کی جو صدی ہے وہ یہی تھی، اور اس کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ مسیح موعود اور مہدی موعود کے ہاتھوں ہونا تھا۔ ہم ان کو یہی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی انگریز نے، میں نے بتایا نا کہ وہ فتنہ یہ کھڑا کیا تھا، اور تباہی عالم اسلام کی آپ سب نے اپنے ہاتھوں سے پھیر لی ہے۔ اس لیے اس کو ذرا گریٹر پرسپیکٹیو میں دیکھیں، اور آپ ایک حد تک جسٹیفائڈ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک طرفہ بات سنی ہوئی ہے، دوسری طرف کا موقف ہی نہیں سنا ہوا، اور ہمارا دوسری طرف کا موقف ہی بلاک کرنا اس وقت کے پاکستان کے ملا کی سروائیول کی واحد لائف لائن ہے اس وقت، اور وہ بھی اب کٹنے والی ہے، کیونکہ ریاست اس کو سپورٹ نہ دیتی تو وہ کوڑی کا نہیں ہے پاکستان کا ملانا، اس کی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے اگر اس کی سپورٹ پہ ریاست اور حکومت نہ کھڑی ہو۔ اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاست اور حکومت کو اپنی اس طرح کی پسوڑی پڑ چکی ہے، اور اپنے ان کے حالات اتنے ریاستی اور آئینی ادارے جو ہیں وہ اس طرح ایٹ سٹیک ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو بچا جائیں اور اس میں سے سلامت لے کے نکل جائیں تو بڑی بات ہے، اب وہ مولوی کی سپورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔
ہمیں خدا تعالیٰ نے اور خدا کے مطلب جماعت احمدیہ کے خلفاء کی طرف سے یہی تربیت اور تعلیم تھی کہ ہم نے ریاستوں اور حکومتوں کے آگے ان کی یعنی مصیبت کا باعث نہیں بننا، جلوس نہیں نکالنے، لڑائیاں نہیں کرنی، رد عمل نہیں دینے، تو ہم نے نہیں دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ آزاد ہے نا، وہ جب ہمیں کچلنے کی حد تک جائیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کچل دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ لہٰذا اس وقت جو اسٹریٹجی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ساری سینئر عدلیہ، آپ کی ساری سینئر اسٹیبلشمنٹ، آپ کی ساری سیاسی قیادتوں کو خوب پتہ ہے کہ آپ عقائد اور کلام کے اوپر گفتگو کر کے نہ 74 کی اسمبلی میں جیتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو مور دین 40 ایئرز بلاک رکھا اس انفارمیشن کو، اور آج بھی آلموسٹ کلاسیفائیڈ ہی ہے وہ جو گفتگو ہوئی تھی وہاں پر مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ اور اسمبلی کے ارکان اٹارنی اور ان کے علماء کے ساتھ۔ عقائد و کلام میں آپ کے پلے سب کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ یک طرفہ ملا انہوں نے اب دہی ڈال کے ہمارے اوپر چھوڑے رکھا تھا، لیکن اب خدا تعالیٰ کی تقدیر مطلب اگر اس نے یہ احمدیت کا بیج بچانا ہے تو یہ اس طرح کے ایڑیوں کے نیچے تو نہیں مسلنے دے گا، لہٰذا وہ آپ کی ایڑیاں اور آپ کے جسم اور دھڑ اور سر سب کچھ مفلوج کر سکتا ہے، ہم اپنا بیج ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے ہمارے سلامتی کے ریزن۔ اس کو آپ انگریز سمجھتے ہیں تو سمجھتے پھریں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز کو بھی خدا ہی لے کے پھر رہا ہے، اور وہی ہے جو فاطر السماوات والارض ہے۔ یقین آتا ہے آپ کو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، میں نے آپ کو دیانتداری سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ بتا دی ہے۔ اور فی امان اللہ، السلام علیکم۔